السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا حرم سیدہ فاطمہ الزہرا کی مزار کی تجلی گاہ ہے، جن کی زیارت جنت کے برابر ہے؟ اور وہ کون سا مقدس شہر ہے جہاں یہ عظیم ہستی سکونت اختیار کر گئیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے دروازے جنت کی طرف کھلتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک پاکیزہ بہن بھائی کی، جس نے بھائی کی محبت میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا شروع کیا، لیکن یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہے سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی، جو کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی حقیقی بہن ہیں۔ قم کی سرزمین پر ویسے تو 400 سے زائد اعلیٰ ہستیوں کی قبریں موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے روشن ستارہ جس نے قم کے آسمان کو جگمگا دیا، وہ سیدہ معصومہ کی قبر انور ہے۔ آپ کو شفیع محشر اور کریمہ اہل بیت علیہم السلام کے عظیم القاب سے پکارا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ فضیلت سیدہ معصومہ کو حاصل ہے۔ آپ کو معصومہ کے لقب سے نوازا گیا، جو آپ کی پاکیزگی کی عکاسی کرتا ہے۔ سیدہ معصومہ قم نے یکم ذی القعدہ 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ سیدہ نجمہ خاتون پہلے ہی ایک عظیم ہستی امام علی رضا علیہ السلام کی پرورش کر چکی تھی۔ 25 سال کے طویل انتظار کے بعد سیدہ نجمہ خاتون کی گود میں ایک اور تابناک ستارہ روشن ہوا، جس سے نہ صرف امام علی رضا خوش ہوئے بلکہ وہ خاندان اہل بیت کے لیے برکت کی علامت بن گیا۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سب سے بڑی اور سب سے ممتاز بیٹی تھی۔ اگرچہ آپ بچپن میں ہی اپنے والد گرامی کی گرفتاریوں اور شہادت کی وجہ سے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہوئی، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کی شفقت اور محبت اس کمی کو پورا کرتی رہی۔ آپ کا اصل نام فاطمہ تھا اور سب سے مشہور لقب معصومہ، جو کہ آپ کے بھائی امام علی رضا نے آپ کو عطا فرمایا، جو آپ کی پاکیزگی اور فضیلت کا اظہار کرتا ہے۔ سیدہ معصومہ کا علمی مقام کم سنی میں ہی نمایاں ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ اہل بیت کے کچھ چاہنے والے مدینہ منورہ آئے۔ ان کے پاس تحریری صورت میں کچھ سوالات تھے، جن کے جوابات انہیں امام موسیٰ کاظم سے جاننے تھے۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ امام موسیٰ کاظم مدینہ میں موجود نہیں ہیں، تو وہ اپنے سوالات آپ کے گھر چھوڑ گئے کہ واپسی پر جوابات حاصل کریں گے۔ اس وقت وہ تمام سوالات سیدہ معصومہ نے دیکھے اور ان کے تفصیلی جوابات تحریر کر دیے۔ جب یہ لوگ جوابات حاصل کر کے واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم سے ہوئی، جو اپنے گھر تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور سوالات و جوابات پیش کیے۔ امام نے جب اس تحریر کا مطالعہ کیا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور بے حد محبت اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی باپ اس پر قربان جائے۔ یہ واقعہ سیدہ معصومہ کی بے نظیر علمی قابلیت اور ذہانت کا بہترین ثبوت ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ بہت کم سن تھیں۔ آپ کا یہ علمی مقام نہ صرف آپ کے خاندان کی تربیت کا عکس ہے، بلکہ آپ کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ سیدہ معصومہ اور امام علی رضا علیہ السلام کے درمیان بے حد محبت
اور شفقت کا عظیم تعلق تھا، اور دونوں کے لیے جدائی سخت مشکل تھی۔ جب عباسی خلیفہ مامون الرشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان آنے پر مجبور کیا تو خراسان پہنچ کر امام علیہ السلام نے بہن کی جدائی کا غم محسوس کیا اور اپنی پیاری بہن کو خط لکھا اور غلام کو ہدایت کی کہ خط کسی بھی جگہ رکے بغیر جلد مدینہ پہنچا دیا جائے تاکہ جلد از جلد سیدہ معصومہ تک خبر پہنچ جائے۔ خط ملتے ہی سیدہ معصومہ نے اپنے کچھ بھائیوں، بھتیجوں اور خاندان والوں کا قافلہ تیار کیا اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ روایات کے مطابق آپ جب ساوا پہنچی تو وہاں کے لوگ جو اہل بیت کے دشمن تھے انہوں نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قافلے کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر تو خاندان اہل بیت کے افراد تھے۔ بعض روایات کے مطابق ساوا کی ایک عورت جو اہل بیت کی دشمن تھی، اس نے آپ کو زہر دے دیا، جس سے آپ شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ نے محسوس کیا کہ خراسان پہنچنا ممکن نہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھے قم لے جاؤ، کیونکہ آپ نے اپنے والد گرامی سے سنا تھا کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ جب سیدہ معصومہ کی بیماری اور ساوا پہنچنے کی خبر آل سعد کو ملی جو کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ سیدہ معصومہ کو فوراً قم لایا جائے۔ ان میں موسیٰ بن خزرج بن سعد اشعری بھی شامل تھے، جنہوں نے سیدہ معصومہ کے اونٹ کی مہار تھام کر انہیں قم پہنچایا۔ قم کے لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پھر موسیٰ بن خزرج نے آپ کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ وہاں آپ نے 17 دن قیام کیا۔ سیدہ معصومہ نے ان دنوں اپنے بھائی امام علی رضا کی جدائی کا غم دل میں سمائے رکھا۔ ان دنوں میں آپ مسلسل عبادت، راز و نیاز اور خدا سے مناجات میں مصروف رہی۔ آپ کی بیماری بڑھتی گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہے۔ آخر کار 10 یا 12 ربیع الثانی 201 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 سال تھی۔ شہادت کے بعد سیدہ معصومہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور موسیٰ بن خزرج کے باغات میں بابلان نامی جگہ پر لایا گیا، جہاں آج سیدہ معصومہ قم کا روضہ موجود ہے۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو آل سعد اور دیگر افراد کے درمیان اختلاف پڑ گیا کہ کون سیدہ معصومہ کو دفن کرے گا۔ تبھی 2 نقاب پوش گھڑ سوار صحرا سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے سیدہ معصومہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر کے چلے گئے۔ ان کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن کچھ علماء اور روایات کے مطابق وہ 2 نقاب پوش لوگ امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ تدفین کے بعد موسیٰ بن خزرج نے آپ کی قبر پر چھت بنوائی۔ بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب قم آئی اور انہوں نے سیدہ معصومہ کی مزار تعمیر کروائی۔ آپ کو اسی باغ میں دفن کیا گیا جو آج حرم حضرت معصومہ قم کے نام سے دنیا بھر کے شیعوں کا مرکز ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے معصومہ قم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔